حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک قبر پر کھڑے ہوئے تھے، قبر پر، اور رو رہے تھے، اور اتنا رو رہے تھے کہ ان کی داڑھی بھی گیلی ہو گئی تھی۔ اور اگر کوئی وہاں کھڑے ہو کے کچھ پڑھنے لگے تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے، کیا کر رہے ہو یہ؟ فرمایا وہاں کھڑے ہو، وہاں دعا کرو، استغفار کرو۔ ہمارا عمل کچھ اور ہے، رسول کی تعلیم کچھ اور ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے، خطبے کو آپ بہت دھیان سے سنیں۔ ہر جمعے کا خطبہ الگ ہوتا ہے، ہر جمعے کے خطبے کی حدیثیں الگ ہوتی ہیں، مضمون الگ ہوتا ہے، غور سے سنا کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے۔ بے شک پاک ہے وہ ذات، بہت ہی بلند ہے، ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اور ہمیں سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، درود و سلام نازل ہو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، اور ان کی آل اولاد پر۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک قبر پر کھڑے ہوئے تھے، قبر پر، اور رو رہے تھے، اور اتنا رو رہے تھے کہ ان کی داڑھی بھی گیلی ہو گئی تھی۔ تو وہاں پر جو صحابی کھڑے تھے انہوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ جب جنت کا ذکر آتا ہے تب بھی آپ نہیں روتے؟ خوشی کے اندر کئی دفعہ خوشی میں بھی آنسو نکل جاتے ہیں نا، جب جنت کا ذکر آ جاتا ہے تب بھی آپ نہیں روتے، جب جہنم کا ذکر آتا ہے تب بھی آپ نہیں روتے، لیکن آپ یہاں قبر کے پاس کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، اس کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو پہلی منزل ہے قبر۔ اگر اس کی پہلی منزل ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد آسانی ہے، لیکن اگر وہ پہلی منزل میں اگر نجات نہیں پائے گا تو پھر اس کے بعد پریشانی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کہیں نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا قبر سے زیادہ ہولناک وحشتناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تھے تو وہیں قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، تھوڑی دیر قبر کے پاس کھڑے رہتے تھے، ایک دم واپس نہیں آ جاتے تھے، اور یہ فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے استغفار کرو۔ جو دفن ہوا ہے تمہارا بھائی قبر میں، اس کے لیے استغفار کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ ثابت قدم رہے۔ منکر نکیر کے سوال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، قبر کے پاس کھڑے ہو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو منکر نکیر کے سوالوں میں ثابت قدم رکھے، یہ جواب صحیح دے دے، چونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جائے گا۔ دیکھیے کیا حضور کی تعلیم کیا ہے، آج ہمارا عمل کیا ہے۔ قبر میں دفن کرنے جانے میں بھی پریشانی ہے، اور جاتے ہیں مٹی دی اور بھاگنے شروع ہو گئے، اور اگر کوئی وہاں کھڑے ہو کے کچھ پڑھنے لگے تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے، کیا کر رہے ہو یہ؟
فرمایا وہاں کھڑے ہو، وہاں دعا کرو، استغفار کرو، میت کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کی پہلی منزل آسان کر دے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے کھڑے رہنے سے میت کو ڈھارس بنتی ہے۔ جب تم چلے جاتے ہو تو میت تمہاری جوتوں کی آوازیں سنتا ہے، تم اگر میت کے پاس کھڑے رہو گے تو اس کی ڈھارس بنے گی۔ ہمارا عمل کچھ اور ہے، رسول کی تعلیم کچھ اور ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے نیک اعمال میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے۔ دولت کی زیادتی نے تم کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دین سے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبر دیکھ لی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ٹھیک ہے، دولت ہے، دنیا ہے، پیسہ ہے، کارخانہ ہے، بینک بیلنس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، نماز کا وقت ہو، جمعہ کا وقت ہو، کوئی بھی تعلق ہو، صدقہ خیرات کی بات ہو، تو دولت ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے منع نہ کرے، ورنہ پریشانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔